بجلی ہمارے پاس ضرورت سے 2 گنا زیادہ ہے. ضرورت سے 2 گنا زیادہ؟ جی ہاں. جب ہم خلیجی ممالک سے تیل لیتے تھے پہلے، جب ہم امریکہ جائیں گے سمندروں کے راستے تو اس کی تو کاسٹ بڑھ جائے گی. تو اب ہم ان سے نہیں لے رہے، یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے؟ اس کاسٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ قدم زیادہ اٹھایا گیا ہے. امریکی تیل ہمیں کسی صورت سستا تو کیا اسی ریٹ پہ نہیں مل سکتا جس ریٹ پہ عرب ممالک سے ملتا ہے. 9 روپے لیٹر تک مہنگا ہو. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس تیل میں خوشبو ہو. پھر ہاں یہ ہو سکتا ہے. 55% حصہ پاکستان، 45% حصہ اس بیرک گولڈ نامی کمپنی کا ہوگا. جس کمپنی نے وہ لیز لی ہے بیرک گولڈ نے، اس نے CSR کے پروڈکٹ بھی کرنے ہیں. تو وہ اگر ہم حصہ ڈالیں تو پاکستان اور بلوچستان مجموعی طور پر 55% حصہ لے کے جائے گا. ہمارے پاس اس کے بعد آپشن کیا ہے؟ اپنا حصہ 70% رکھیں، 75% رکھیں کہ ہماری ریاست پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی سیکیورٹی فورس ڈیولپ کرے جس کا مقصد صرف یہ منرلز کی انسٹالیشن کی حفاظت ہو. What is the short term plan of the government right now؟ حکومت ایک پالیسی دے اور پھر ملک کے اندر ایک استحکام لے کر آئے. باہر کے لوگوں کو یہ پتا ہوگا نا کہ اس ملک کے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں، تو ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم یہاں پیسے ڈالیں گے تو اگلا سیاستدان آ کے ہماری لیز کینسل کر دے گا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. GNN اسٹوڈیوز پوڈ کاسٹ کے ساتھ کامران ارشد آپ کی خدمت میں حاضر ہے، اور پوڈ کاسٹ کا سلسلہ شروع کیا جس کا مقصد آپ لوگوں کو لوگوں سے متعارف کروانا ہے جو زندگی میں بہت کچھ کر رہے ہیں یا بہت کچھ کرنے کا ارادہ رکھتے ہیں. آج ایسے ہی ایک مہمان کو، ایسی ہی ایک شخصیت کو ہم نے پروگرام میں مدعو کر رکھا ہے. ان کا نام ہی ان کا مکمل تعارف بیان کرتا ہے. وہ کہتے ہیں کہ اگر آپ نے کسی چیز کے بارے میں ڈسکس کرنا ہے، کسی چیز کے بارے میں بات کرنی ہے تو آپ کو ویل اکوپڈ ہونا پڑتا ہے. ویل اکوپڈ کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو اس چیز کے بارے میں پروز اینڈ کونس کا پتہ ہو، اس کے اوپر آپ کی ایک مکمل ریسرچ ہو. اور ریسرچ کے میٹر میں ہم 2025 میں جی رہے ہیں، لیکن معذرت کے ساتھ آج بھی ہمارے ہاں ریسرچ کا وہ لیول نہیں ہے جو ہونا چاہیے کسی بھی بات کو کہنے کے لیے یا سننے کے لیے. تو آج ہمارے ساتھ جو مہمان شخصیت موجود ہیں، اور ان کو میں ایز ریسرچر ہی کہوں گا کہ وہ بڑی اچھی ریسرچ کرتے ہیں. میں خود ان کا فالوور ہوں، میں ان کا فین بھی ہوں. آج ہمارے ساتھ عبدالرحمان صاحب موجود ہیں. عبدالرحمان صاحب بہت بہت شکریہ آج آپ GNN آئے اور آپ نے اپنے قیمتی وقت سے وقت دیا. آپ کا بہت شکریہ جی، آپ نے بلایا. جیسا کہ دنیا کو معلوم ہے کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ، امریکن صدر نے ایک سٹیٹمنٹ دی. انہوں نے کہا ہے کہ اب ہم پاکستان کے ساتھ ڈیل کرنے چاہ رہے ہیں، بلکہ معاہدہ ہو چکا ہے، اور اس معاہدے کے کچھ نکات ہمارے سامنے آئے جن میں انہوں نے کہا ہے کہ ہم پاکستان کے اندر تیل اور گیس کے ذخائر کو دیکھیں گے، ان کو دریافت کریں گے. اور اب تک کے اعداد و شمار کے مطابق امریکہ پاکستان میں 9 ارب بیرل تیل اور 105 ٹریلین کیوبک فٹ گیس تلاش کرنے کا انہوں نے اعلان کیا ہے. عبدالرحمان صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے جانیں گے کہ اس بات میں کتنی حقیقت ہے کہ پاکستان میں تیل اور گیس کے ذخائر موجود ہیں اور وہ کہاں ہیں. عبدالرحمان صاحب، یہ جو صدر ڈونلڈ ٹرمپ جو چھکے مارتے پھر رہے ہیں، الیکشن کمپین میں چھکے مارے تھے اور اب وہ صدر ہیں اور وہ چھکے مارتے پھر رہے ہیں. سب سے بڑا پہلا چھکا انہوں نے مارا ہے انڈیا کو، بھارت کو، کہ مودی کے ساتھ وہ بڑا کرتے رہے. چلیں ہم اس میں بعد میں جاتے ہیں. تو پاکستان کے اندر بھی انہوں نے ایک چھکا مارا ہے کہ پاکستان میں تیل کے، گیس کے ذخائر موجود ہیں. اس میں کوئی حقیقت ہے یا ان کا بس وہ جوش میں آیا اور انہوں نے کہہ دیا؟ اس کا میں جواب بڑے سمپل الفاظ میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا. ہمارے ایک طرف ایران ہے. کیا ایران کے پاس تیل اور گیس کے ذخائر ہیں؟ دنیا کے بڑے تیل اور گیس کے 5 ذخائر میں سے ایران بھی آتا ہے. جی ہاں. ہمارے سامنے عرب ریاستیں ہیں، وہاں پر تیل اور گیس کے ذخائر ہیں. تو ہماری طرف خدا نخواستہ اللہ تعالیٰ نے کوئی بند نہیں باندھ دیا تھا. فرق یہ ہے کہ ہم نے اپنے گیس اور تیل کے ذخائر کو آج تک ایکسپلور ہی نہیں کیا. مثال کے طور پہ ہمارے جیسے ملک میں جہاں ایک سال کے اندر 200 کے قریب ویلز کھودے جانے چاہیے کم سے کم، ہم بمشکل 50 کھودتے ہیں. تو جب 50 کھودیں گے تو اتنی ڈسکوریز بھی کم ہوں گی نا. ٹھیک ہے. اب یہ امریکہ ہماری طرف لپکا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ انہوں نے بہت سٹڈیز کروائی پاکستان کے اس پوری ایریا کے اندر. 2013، 14، 15 کے اندر USAID اور اس کے ساتھ ساتھ ایک امریکی ادارہ ہے EIA، جی ہاں، انرجی انفارمیشن ایڈمنسٹریشن. بالکل ہے. انہوں نے یہاں پر ریسرچ کرنے کے بعد باقاعدہ پبلیکیشنز کی کہ پاکستان کے اندر 9 ارب بیرل تیل ہے اور 105 ٹریلین کیوبک فٹ گیس کے وہ ذخائر ہیں جو ہم نکال سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ہیں اس سے بھی زیادہ، لیکن وہ بھی نکال نہیں سکتے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان دونوں کو دیکھ لیں تو ان کی مالیت تقریباً $1 ٹریلین بنتی ہے. 1000 بلین ڈالر سے زائد مالیت کے یہ وہ ذخائر ہیں جن کو آج امریکہ دیکھ رہا ہے. ٹھیک ہے. اور انہی کی طرف امریکہ آنا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. تو ہمیں جو امریکی صدر نے بات بتائی، ہمارے صدور کو بات بتانی چاہیے تھی.
ہاں جی یہی بالکل ٹھیک. لیکن ہمارا مسئلہ ہے کہ ہمارے صدور ہمارے سیاستدان آپس کی لڑائی سے باہر نکلیں گے تو اس طرف فوکس کریں گے نا. لیکن یہ کیسے ممکن ہے کہ جنگ بندی کا اعلان ہے تو صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں, یہ ذخائر کا اعلان ہے صدر ڈونلڈ ٹرمپ کرتے ہیں, پاکستان کی حکومت کی جانب سے ایسا کوئی اعلان نہیں کیا گیا. بعد میں کچھ ٹویٹس آئے اور وزیر اعظم شہباز شریف صاحب نے کہا کہ مبارکباد پیش کی ہے. پوچھنا میں یہ چاہ رہا ہوں کہ ہر حکومت آتی ہے اور تیل نکل آئے اور گیس نکل آئی, اس میں کتنی حقیقت ہے کہ اس وقت جو ذخائر اگر میں ڈائریکٹلی پوچھوں تو کس صوبے میں سب سے زیادہ ہیں؟ غالباً 255 کنویں ہیں جس میں سے سندھ میں زیادہ ہیں 247 ہیں, چار اس میں بلوچستان میں, اس طرح کچھ پنجاب میں ہے, کچھ ایسی کوئی فگر آ رہے ہیں. یہ فگر 800 کا نہ کریں, آپ اس کو ڈسکس ہی نہ کریں, آپ بس یہ پوچھ لیں کس کے پاس ذخائر زیادہ ہے. ٹھیک ہے. اچھا اب آپ کو معلوم ہے کہ پاکستان کے اندر ہر حکومت جو آتی ہے وہ یہ کہتی ہے کہ جی ہمارے پاس اتنے ذخائر ہیں, یہاں سے تیل نکل آیا, یہاں سے گیس نکل آئی, اور اس کے پھر اس کو ڈیوائڈ کرتے ہیں کہ اس صوبے میں اتنے کنویں ہیں, صوبے میں اتنے کنویں ہیں. لیکن بعد میں جب وہ حکومت جاتی ہے تو وہ انرجی کی جو باتیں کی ہوتی ہیں اس کی کوئی حقیقت ہمیں نظر نہیں آتی. تو یہ ذخائر کہاں پہ ہیں؟ اچھا ذخائر ہمارے پاس زیادہ تر جو ہیں وہ ہیں سندھ کے اندر, بلوچستان کے اندر, خیر پختونخوا کے اندر, پنجاب میں نسبتاً کم ہے لیکن ہیں, یہ نہیں کہ بالکل نہیں ہے. اب پرابلم یہ ہے کہ یہ چیزیں آتی ہیں اسٹیبلٹی سے. اب اگر کوئی حکومت کو پتہ ہی نہیں ہے کہ اس نے اگلے ہفتے بھی رہنا ہے کہ نہیں رہنا, وہ صرف ڈنگ ٹپاؤ پالیسی پہ چل رہی ہے کہ آج کا دن گزر گیا الحمدللہ, کل کی پھر دیکھی جائے گی. تو دیکھیے اگر آپ آج ایک بلاک, ایک ایریا 500 مربع کلومیٹر کا, 1000 مربع کلومیٹر کا ایک بلاک آئل اور گیس کا آکشن کرتے ہیں, تو وہاں پر جو کمپنی آئے گی وہ 1.5 سال وہاں اسٹڈی کرے گی, پھر ڈرلنگ ہوگی, پھر اس کے بعد اگر کوئی وہاں سے ڈسکوری ہوئی تو 4 سے 5 سال بعد وہاں سے پیداوار شروع ہوگی. یہ ایک لینتھی پروسیس ہے. ٹھیک ہے. یہ نہیں کہ ہم آج ایک انڈر پاس بنانا شروع کریں اور وہ 6 مہینے میں 90 دن میں مکمل ہو جائے, ہم اس کی تختی خود کاٹ کے جا سکیں. تو ہماری حکومتوں کا مسئلہ یہ ہے کہ یہ فوری نوعیت کے کام کرنا چاہتی ہیں, یہ لانگ ٹرم پلاننگ کی طرف جاتے ہی نہیں, شارٹ ٹرم پہ جاتے. اب یہ جو پاکستان کے پاس ذخائر ہیں یہ آج سے نہیں ہیں, یہ صدیوں سے ہیں. ہمارا مسئلہ ہے کہ ہماری کسی حکومت نے بھی نیک نیتی سے ان کو ڈیولپ کرنے کی کوشش ہی نہیں کی. ٹھیک ہے. اور ہم نے فوکس کیا رکھا, سعودیہ سے منگوا لیں, قطر سے منگوا لیں, بحرین سے کچھ لے لیں, کویت سے لے لیں, یو اے ای سے لے لیں, ہم ان سے لے کر چلتے رہے. ٹھیک ہے. اپنے ریسورسز کو ہم نے ضائع کیا. اب صرف ہمارے پاس یہ کوئی آئل اور گیس کے ذخائر نہیں ہیں, ہمارے پاس کوئی 1.5 ارب ٹن خام لوہے کے ذخائر بھی ہیں. اور کیسی بات ہے کہ ہم دنیا کے 5ویں بڑی آبادی والا ملک ہوتے ہوئے سب سے بڑے اب سٹیل امپورٹر بھی بن گئے ہیں. ٹھیک ہے. ایسا ملک ہے ہم لوگ جس کے پاس ایک اپنی سٹیل مل نہیں ہے جو کہ خام لوہے کو سٹیل میں, آئرن میں کنورٹ کر سکے. ٹھیک ہے. وہ جو آئرن کی ریزروز ہمارے پاس موجود ہیں وہ کوئی $175 بلین کے ہیں. ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ کے پاس گولڈ ہے, آپ کے پاس کاپر ہے, کوبالٹ ہے, کو 92 کے قریب منرلز اللہ تعالیٰ نے آپ کو دیے ہوئے ہیں. اب وہ اللہ تعالیٰ آپ کے پاس فرشتے بھیجنے سے چلا کہ وہ آ کے یہاں پہ مائننگ کریں گے, آپ کو فائدہ پہنچائیں گے. باقی کام تو ہم نے کرنا نا, وہ کام ہم نہیں کر پا رہے. اب دنیا کی نظریں ہم پہ ہیں کہ یار ان کے پاس ایک چیز اچھی موجود ہے, یہ تو استفادہ نہیں کریں, چلے ہم بھی کوئی فائدہ لے لیں. نہیں, اس کی وجہ یہ ہے نا کہ ایک تو ماہرین نے جیسے ابھی آپ نے آن کیا کہ کوشش وہ ہوئی نہیں جو کوشش ہونی چاہیے تھی, لیکن اس کا ایک دوسرے ایک چیز پیرالل بھی ساتھ چل رہی ہے. وی آر لیونگ ان ڈیجیٹل ایرا, ٹیکنالوجی کا استعمال. ہمارے پاس وہ ٹیکنالوجی نہیں ہے کہ جس سے ہم ان ذخائر کے اوپر کریں. ایک دوسرا یہ کہ اس میں ہماری انویسٹمنٹ بھی چاہیے, ہمیں اس کے لیے ایک پیسہ اسپیسیفک بجٹ چاہیے. وہ بجٹ کے ساتھ ہم ٹیکنالوجی کا استعمال کرتے ہوئے جو ہمارا ریوارڈ ہے اس کو ہم پل آؤٹ کریں, باہر نکالیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کا صرف یہی سولوشن ہے جو میں نے کہا کہ اور بھی کوئی سولوشن ہے؟ اچھا, جہاں بھی ریزرو نکلتے ہیں نا, ہر ملک کے پاس ٹیکنالوجی اور انویسٹمنٹ نہیں ہوتی. اچھا. آج کی دنیا میں انویسٹمنٹ کوئی ایشو نہیں ہے. یہ ہمارے عرب دوست لے لیں یا یورپ لے لیں یا امریکہ لے لیں, یہ پیسوں سے لدے ہوئے ہیں. ان کے جو کارپوریٹ سیکٹر کے لوگ ہیں, ان کی کمپنیز جو ہیں, پرابلم یہ ہے کہ آپ نے ایک انوائرمنٹ دینی ہے اور ان کے ساتھ ایک ڈیل بنانی ہے. اب مثال کے طور پہ ہم لوگوں نے ریکو ڈک کی اب جو ڈیل بنائی ہے اس میں مجموعی جو ہمارا پول ہوگا اس میں 55% حصہ پاکستان کا ہوگا, 45% حصہ اس بیرک گولڈ نامی کمپنی کا ہوگا. ٹھیک ہے. اچھا, ویسے ہم نے جو ڈیل کی ہے وہ 50-50 کی ہے جی, لیکن 5% ایڈیشنل میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جس کمپنی نے وہ لیز لی ہے بیرک گولڈ نے, اس نے ہمیں سالانہ رینٹ بھی دینا ہے, اس نے ہمیں رائلٹی بھی دینی ہے, اس نے CSR کے پروڈکٹ بھی کرنے ہیں. تو وہ اگر ہم حصہ ڈالیں تو پاکستان اور بلوچستان مجموعی طور پر 55% حصہ لے کے جائے گا. اب یہ گولڈ اور کاپر کی
پاکستان کی سب سے بڑی مائن نہیں بلکہ اس وقت دنیا کی سب سے بڑی ان ایکسپلورڈ مائن ہے. ٹھیک ہے. اس سائز کی مائن جس ملک کے پاس تھی اس نے ایکسپلور کر لی ہے, وہاں پہ کام ہو رہا ہے. اب ہمارے پاس اس کے بعد آپشن کیا ہے کہ ہم جو اگلی بڈ کریں اس میں ہم اپنا حصہ 70% رکھیں, 75% رکھیں. اب مثال دیتا ہوں میں آپ کو, سعودی عرب نے جو پہلا اپنا کنواں ایکسپلور کیا تھا 1938 کے قریب, جی ٹھیک, تو اس میں کہا جاتا ہے کہ جو سعودی عرب کا جو شیئر ہے نا وہ 20 سے 25% تھا. 75% وہ کمپنی لے کے جا رہی تھی جس نے وہ آئل ڈسکور کیا تھا. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, تو اسٹینڈرڈ آئل کمپنی تھی کیلیفورنیا کی. تو اب اس حساب سے دیکھیں تو ہم نے پھر بھی بہتر ڈیل کر لی ریکوڈک کی. اس سے بہتر ہو سکتی تھی اگر ہم نے لاسٹ ٹائم ریکوڈک کو چند ارب روپے کی خاطر بیچا نہ ہوتا. یعنی کہ جس سیکٹری معدنیات نے پہلی ڈیل کی تھی ریکوڈک کی 1990 کے دوران, کہا جاتا ہے اس نے اس وقت 2 ارب روپے کی صرف رشوت لی اور بانٹی تھی. صحیح. اور اس 2 ارب روپے کے عوض اس نے ہمارا کوئی 1000 ارب ڈالرز ڈبو دیا تھا. ہم نے اس کو ری نیگوشیٹ کیا. ابھی بھی ہم نے ایک بلاک اس کا آکشن کیا ہے. 10 بلاکس ریکوڈک کے رہتے ہیں جو ہم نے آکشن کرنے ہیں. ٹھیک ہے. ریکوڈک سارا کا سارا آکشن نہیں ہو گیا. تو یہ طریقہ کار ہوتا ہے کہ آپ انویسٹرز کو جب بلاتے ہیں آپ ایک اچھی پالیسی بناتے ہیں, اپنے ملک کو پرائورٹی دیتے ہیں, پھر نیگوشیٹ کرتے ہیں, پہلے ایک چھوٹا پائلٹ کرتے ہیں, اس کو پھر اسکیل اپ کرتے ہیں. اور انویسٹمنٹ آپ بتائیے پورے افریقہ کے اندر ریئر ارتھ میٹلز نکل رہے ہیں, ڈائمنڈ نکل رہا ہے, آئل نکل رہا ہے. جن جن علاقوں سے نکل رہا ہے وہاں خانہ جنگیاں چل رہی ہیں, وہاں پر ہم سے 10 گنا برے حالات ہیں, لیکن وہاں پر ایکسپلوریشن کیوں ہو رہی ہے؟ ان ایکسپلوریشن والی کمپنیز کے لیے سیکیورٹی ارینج کرنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوتا. یہ اتنے بڑے جائنٹس ہوتے ہیں کہ ان کے بجٹ کا شاید 5% بھی سیکیورٹی پہ نہیں لگ رہا ہوتا. لیکن ہمارے یہاں ایک سب سے بڑا چیلنج بھی سیکیورٹی ہے. جب آپ کے پی کے یا بلوچستان کے ذخائر کی طرف جائیں گے تو سیکیورٹی میئرز, وہاں پہ سیکیورٹی رسک ہیں. کیسے میک شور ہوگا اس چیز پہ بھی ظاہر ہے گورنمنٹ کی توجہ بھی ہوگی اور امریکہ کی توجہ بھی ہوگی کہ ان صوبوں میں تو واقعی سیکیورٹی تھریٹس ہیں, اس کو کیسے میک شور کریں گے ان ذخائر کو نکالنے کی کامیابی کے لیے؟ اچھا, اس میں 2-3 آپشنز لیے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. ایک سب سے وائبل آپشن جو میرے نزدیک یہ ہے کہ ہماری ریاست پاکستان جو ہے وہ ایک ایسی سیکیورٹی فورس ڈیولپ کرے جس کا مقصد صرف یہ منرلز کی انسٹالیشن کی حفاظت ہو. ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک, اس کا مقصد ہی ہو. اور دوسرا اس کے ساتھ کرنے کا کام یہ ہے کہ اس علاقے کے لوگوں کے لیے فلاح و بہبود پرائورٹی ہو. جہاں پر آپ نے ایکسپلوریشن کرنی ہے وہاں کے لوکل لوگوں کو آن بورڈ لیں. ان کی بنیادی 4-5 ضروریات ہیں, وہ بہت بڑی ضروریات نہیں مانگتے آپ سے. آپ پینے کا صاف پانی دے دیں, ان کو اسکول دے دیں, ان کو سڑک دے دیں, ان کو بجلی دے دیں, ان کو ہیلتھ کیئر کی فیسلٹی دے دیں. مجھے بتائیے اس کے علاوہ اور روزگار ایک مانگیں گے اور کیا مانگ لیں گے بولو؟ اگر آپ لوکل لوگوں کو آن بورڈ لیں گے اور وہاں پر علاقہ سیکیور کریں گے تو میرا نہیں خیال اس سے بڑا کوئی آپ کے لیے مسئلہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. تو اب عمران خان دور میں ایک یہ سجیشن آئی تھی کہ وفاقی حکومت ایک 50,000 ایسے فوجی آفیسرز کے اوپر, میں فوج اس لیے کہہ رہا ہوں کہ عام لوگوں کے اوپر, جی ٹھیک ہے, آپ کہہ لیجئے کہ ایک ایسی یونٹ ڈیولپ کرے گی جس کا مقصد پاکستان کے اندر جو منرلز کے مختلف ڈپازٹس ہیں ان کی سیکیورٹی ہوگا. یہ تو بڑا اچھی سجیشن تھی. اب کولو بلاک 28 ایک ہے بلوچستان کے اندر, اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہاں پر پورے پاکستان سے زیادہ گیس کے ریزروز ہیں. یعنی کہ اس وقت جتنے پاکستان پورے میں گیس کے ریزروز ہیں نا, اس سے زیادہ صرف اس ایک بلاک میں کچھ 16 ٹریلین کیوبک فٹ کے قریب اس کا ابھی کا اسٹیمیٹ ہے. تو میرا نہیں خیال کہ وہاں پر اگر آپ 1000 لوگ بھی ڈپیوٹ کریں پراپر, مقامی لوگوں کو آپ جابس دیں, روزگار دیں, زندگی کی سہولیات دیں, تو کیوں آپ ڈیولپ نہیں کر سکتے؟ یہ تو بالکل آئیڈیل سچویشن ہے نا عبدالرحمان صاحب. لیکن اس وقت شارٹ ٹرم میں حکومت کیا کر سکتی ہے سیکیورٹی میئرز کے حوالے؟ اب دیکھیں آپ کی ڈیل ہو گئی ہے, اب اس کا مطلب ہے کہ یہ پروسیس شروع ہو جانا ہے اور پاکستانی اس کو ڈیزرو کرتے ہیں. ہمارے معاشی حالات اس سے بہتر ہوں گے. شارٹ ٹرم میں کیا پلان ہے حکومت کے پاس ان چیزوں کو میک شور کرنے کا, سیکیورٹی تھریٹس کا, کچھ جو انویسٹمنٹ کرنی ہے اس کے پیسے ہمارے پاس اس وقت موجود ہیں کہ ہم نے انویسٹمنٹ کرنی ہے. ڈیجیٹلائزیشن ظاہر ہے جب دونوں ممالک بیٹھیں گے اس پہ بات ہو جائے گی کہ ہم آپ کو یہ کر سکتے ہیں, آپ ہمارے لیے یہ کر سکتے ہیں. واٹ از دا شارٹ ٹرم پلان آف دا گورنمنٹ رائٹ ناؤ؟ اس میں سب سے ضروری ہے کہ حکومت ایک پالیسی دے کہ ہم لوگ یہ آئل اور گیس سیکٹر میں ایوالو کرنا چاہتے ہیں اس طریقے سے, اور جو سب سے بڑے پوٹینشیل والے ایریاز ہیں ان کو ہائی لائٹ کریں, ان کو پراپر مارکیٹ کریں, اور پھر ملک کے اندر ایک استحکام لے کر آئے.
اگر باہر کے لوگوں کو یہ پتا ہوگا نا کہ اس ملک کے سیاستدان آپس میں لڑ رہے ہیں تو ان کو یہ ڈر ہوگا کہ ہم یہاں پیسے ڈالیں گے تو اگلا سیاستدان آ کے ہماری لیز کینسل کر دے گا. یہ ڈیفالٹ ہے, یہ ڈیفالٹ یہی ہے, بالکل ایسی بات. آپ ملک میں استحکام لے کر آئیں, آپسی لڑائی جھگڑے ایک آپ حد طے کر لیں نا کہ یار یہاں تک میں جاؤں گا, یہاں تک آپ نے جانا ہے. ٹھیک ہے. تو آپ یقین کیجیے یہی ملک اس قدر وائبل ہو جائے گا کہ آپ کو کبھی چائنا کے پاس نہیں آنا پڑے گا. اور جیسے پہلے عرب ممالک ہمارے پاس مدد کے لیے آتے تھے, ہم آج بھی مدد کر سکتے ہیں. یعنی ہم بہت سارے میدان میں آج بھی عرب ممالک سے آگے ہیں. آپ آئی ٹی لے لیں, آپ سافٹ ویئر لے لیں, آپ اے آئی لے لیں, ہم بہت سارے میدانوں میں ان عرب دوستوں سے آگے جن کے پاس خربوں ڈالرز پڑے ہیں. لیکن ہماری پرائورٹیز اور سمت ابھی تک ڈائریکشن ٹھیک نہیں ہو رہی. آپ کسی بزرگ سے پوچھیے 1970 کا کراچی کیسا تھا, ہماری پیدائش سے پہلے کی بات ہے. یہ وہ کراچی تھا جہاں پر سارے عرب شہزادے آیا کرتے تھے, آپ کے فار ایسٹ کے لوگ آیا کرتے. آپ کسی گورنمنٹ کالج میں, آپ کسی ایچ ایس این کالج لاہور کے اندر ملائیشیا انڈونیشیا کی جو رائل فیملیز ہیں ان کے بچے آ کے پڑھ کے گئے ہوئے ہیں. ان کے چیف آف آرمی اسٹاف یہاں سے پڑھے ہوئے ہیں, فارغ التحصیل ہے. کیا وجہ تھی کہ وہ ہمارے کالجز سے پڑھ کے آ کے اپنے ملک کے اندر ایکسل کر گئے. معیار تھا. تو آپ نے اسی چیز کو بہتر کرنا ہے. اور یہی آپ کہہ رہے ہیں کہ پالیسی میکنگ ہونی ہوگی. پالیسی میکنگ کے لیے آپ کو سب کو ساتھ لے کے چلنا ہوگا. کل میں سن رہا تھا رضا ربانی نے ایک ٹویٹ بھی کیا تھا, آپ کے بھی نظر سے گزرا ہوگا. غالباً آرٹیکل 172 کا انہوں نے حوالہ دیا, اس کے 3 سیکشن تھے کہ اگر یہ چیزیں نکلتی ہیں اور ظاہر ذخائر آئیں گے تو فیڈرل گورنمنٹ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے کہ وہ اس کو آن کرے. جو صوبائی حکومتیں ہیں ان کے ساتھ سارے معاملات چلیں گے. آئین کے 172 آرٹیکل یہ کہہ رہا ہے. یہی آپ کا اشارہ ہے کہ آپ کو سب کو ساتھ بیٹھ کے پھر آپ کو پالیسی بنانا ہوگی تاکہ ایک تو نہ آپ کا مذاق اڑے اور دوسرا کم وقت میں زیادہ کام کیا جا سکے. اچھا, ایک اور اس کا پہلو ہے جو میں سوچ رہا تھا کہ جب ہم خلیجی ممالک سے تیل لیتے تھے پہلے تو ڈیفینیٹلی ایک تو وقت بھی کم لگتا تھا, اس پہ خرچہ بھی کم ہوتا تھا. اب جب ہم امریکہ جائیں گے سمندروں کے راستے تو اس کی تو کاسٹ بڑھ جائے گی, تو ہم 3 گنا بڑھ جائے گی. ہاں جی, تو ہم اتنی دور جا رہے ہیں تو اب ہم ان سے نہیں لے رہے. یہ آپ کو کیا نظر آ رہا ہے, اس کاسٹ کو کیسے ہینڈل کیا جائے گا؟ اس کی وجہ مجھے لگ رہی ہے یہ زیادہ تر سیاسی وجہ ہے کہ موجودہ حکومت کو اور اسٹیبلشمنٹ کو امریکہ سے اپنی اپروول چاہیے اور امریکہ کو خوش کرنے کے لیے یہ قدم زیادہ اٹھایا گیا. امریکی تیل ہمیں کسی صورت سستا تو کیا اسی ریٹ پہ نہیں مل سکتا جس ریٹ پہ عرب ممالک سے ملتا ہے. اب دیکھیے امریکہ سے جو تیل ہمیں آئے گا نا وہ 9 روپے لیٹر تک مہنگا ہوگا. یہ بھی تو ہو سکتا ہے اس تیل میں خوشبو ہو پھر. ہاں یہ ہو سکتا ہے. اب وہ لگانے کا کام آئے گا, استعمال کا کام تو نہیں آئے گا. اچھا نہیں, یہ بڑا آپ نے اچھا پوائنٹ ہائی لائٹ کیا ہے کہ دیکھیے پھر ہمیں وہ چیز ہم جو اتنی دور جا رہے ہیں وہی لینے کے لیے اس کی کاسٹ بھی ہے, سیکورٹی میئرز بھی لینے ہیں, پین بھی لینا ہے. دوسری طرف ایران کے ساتھ ہم گیس پائپ لائن معاہدہ بھی نہیں کر سکے, وہ بھی چائنا کے ساتھ کچھ معاہدے تھے وہ آپ سمجھ رہے ہیں. تو یہاں پر ہمیں سینکشنز آ جاتی ہیں, نان ڈکلیئر سینکشنز. اچھا وہ ڈکلیئرڈ ہے, تو وہ دیکھیں انہوں نے نہیں کرنے دیا نا. تو پھر ہم اس چیز کو میک شور کیسے کریں گے کہ ہم وہ سمندر کے اس پار جا رہے ہیں اور پھر ہمارا ذخائر بھی نکل رہے ہیں اور ایک کوآرڈینیشن کے ساتھ اچھا چلیں گے. آپ دیکھیے 2000 کلومیٹر کے اوپر ہمارے گلف کے ممالک ہیں. جی ہاں, جہاں سے ہم تیل لیتے ہیں. ہم انہیں چھوڑ کر 20,000 کلومیٹر دور موجود امریکہ کے پاس جا رہے ہیں. ہم 8-9 گنا مہنگی اپنی ہر چیز کر رہے ہیں. فریٹ کاسٹ, جو جہاز ہمیں 6 دنوں کے اندر تیل پہنچاتا ہے امریکہ سے وہی جہاز 55 دنوں میں ہمیں تیل مہیا کرے گا. کاسٹنگ آپ اس سے دیکھ لیجئے. وہ 1.5 ارب روپے کا ایک جو کارگو شپ ہے وہ ہمیں ایکسٹرا کاسٹ کرے گا. جب ایکسٹرا کاسٹ کرے گا تو وہ 9 روپے لیٹر ہمیں فیول مہنگا پڑے گا. یہ میں بات کر رہا ہوں صرف 9 روپے لیٹر جو خام تیل اگر ہم منگوائیں گے. جی ہاں, جب اس سے ہم ریفائن کر کے پیٹرول ڈیزل کے اندر کنورٹ کریں گے اس کی قیمت خود ہی 12-13-14 روپے ہو جائے گی لیٹر مہنگی. تو اب عوام کا ریلیف دیں گے. تو میرا ذاتی خیال یہ ہے کہ یہ جو سارا اسکیم آف تھاٹ بنایا گیا یہ اپنی لیجٹمیسی بنایا گیا کہ کس طرح ہماری حکومت کو امریکہ کے اپروول مل جائے. آپ کہہ رہے ہیں مبارکباد جلدی دے دی ہے پھر وزیر اعظم صاحب نے. ہاں, وزیر اعظم صاحب ہر دفعہ دے دیتے ہیں پہلے, ان کو بعد میں سمجھ آتی ہے کہ میں نے کرنا کیا تھا. اچھا, تو اچھا ہمیں کاسٹ بھی اس کی زیادہ پڑے گی, سیکورٹی میئرز بھی لینے پڑیں گے. اچھا, پاکستان کے اس وقت جو تیل کے ذخائر ہیں جو ہم اپنا استعمال کر رہے ہیں وہ غالباً 10 سے 15% صرف ہماری ضروریات کو پورا کر رہے ہیں. اتنا تیل ہی ہم نکالتے ہیں فی الحال. بالکل ایگزیکٹلی. لیکن ہمارا المیہ دیکھیے نا کہ 2015 تک ہم یومیہ کچھ 94-95 ہزار بیرل تیل نکالنا شروع ہو گئے تھے.
اور ہماری خواہش یہ تھی کہ ہم اس سے اگلے سال 1,00,000 بیرل کو ٹچ کریں گے, اور اب تک ہم تقریباً 1,50,000 بیرل یومیہ کی پروڈکشن اٹین کر سکتے تھے. ہم نے ریورس گیئر لگایا, اب ہم کوئی 62-64 ہزار بیرل پہ کھڑے ہوئے ہیں. یعنی ہم 94,000 سے آگے جانے کی بجائے ہم نے پیچھے جانے کا سفر شروع کر دیا. اور وہ جو گیپ ہے وہ ہم کہاں سے پورا کر رہے ہیں؟ امپورٹ سے پورا کر رہے ہیں. ہماری سب سے بڑی امپورٹ کس چیز کی ہے؟ آئل اینڈ گیس کی. اور پچھلے سال ہم لوگوں نے تقریباً کچھ $17 بلین کے قریب آئل, گیس, یہ تمام چیزیں امپورٹ کی ہیں. کس کو فائدہ پہنچا؟ عرب ممالک کو. ہم نے اپنے ذخائر جو ہیں ان کو پراپرلی ایکسپلور ہی نہیں کیا. اور آپ جو سنتے رہتے ہیں نا پاکستان میں فلاں جگہ ڈسکوری ہوگی, وہ ڈسکوری روٹین کی ہوتی ہے, لیکن کوئی اتنی بڑی ڈسکوری نہیں ہوتی کہ پورے ملک کی چیزیں بدل دیں. بونچال آ جائے, پازیٹیو بونچال آ جائے جس کو کہتے ہیں. اب مثال کے طور پہ آپ کو ایک 100 کلو چیز چاہیے اور آپ کے پاس پیداوار 2 کلو بڑھ گئی, 4 کلو بڑھ گئی, 10 کلو پڑ گئی, تو اس کا فائدہ نہیں نا. بالکل ٹھیک. ہمیں وہ ڈسکوری زیادہ کرنی ہے جتنی اس وقت ہو رہی ہیں, اس سے کو 5 ٹائمز ہم نے زیادہ ایکسپلوریشن کرنی ہے. اچھا, آپ نے امپورٹس کی بات کی ہے تو ایکسپورٹس پہ اب دیکھیں نا, ہم پہ بھی ٹیرف لگ گیا. جی ٹھیک ہے, 19% اس کا لگا. اب ہم ایکسپورٹ کرتے ہیں کپاس, ٹیکسٹائل, جس میں کپڑا 90% جاتا ہے, اور انڈیا کے اوپر بھی. کپاس ہم ایکسپورٹ نہیں کرتے, اب ہمارے پاس کپاس ہوتی نہیں ہے. اچھا, ہم کپاس امپورٹ کر رہے ہیں. ٹھیک ہے. اور یہ جو 19% انہوں نے ٹیکس لگایا ہے, ٹیرف لگایا اس کے اوپر, پاکستان پہ بیسیکلی اس ریشو کے اندر اس کے جو پیرامیٹرز ہیں جتنے ممالک ہیں اس میں سب سے کم ٹیکس لگا ہے. مجھے یہ چیز ساؤتھ ایشیا میں کہہ رہے ہیں ہم سے کم. افغانستان پہ 15% ہے, مصر پہ صرف 10% لگا ہے, ترکی پہ بھی 15% لگا ہے. ہاں جی, ہم سے کم ٹیرف والے ملک بھی ہیں. وہ انڈیا سے کم لگا نا. ہاں, انڈیا سے کم لگا, بنگلہ دیش سے 1% کم لگا. ہاں جی. لیکن ہمیں مار کہاں پڑے گی؟ ہمارے ہاں جو بجلی مہنگی ہے بنگلہ دیش سے, وہ کہیں مہنگی ہے. ہمارے پاس انڈسٹری کے دینے کے لیے جو گیس ہے وہ بنگلہ دیش سے مہنگی ہے. تو وہ 1% کا ہمیں سمجھیے کوئی فائدہ نہیں ہونا ہے سچ. پھر ہم نے کچھ 4,200 کے قریب مختلف آئٹمز ایسی ہیں جن پر امریکہ کو ٹیکس کی چھوٹ دے دی ہے مکمل طور پہ. آپ امریکہ سے وہ چیز منگوائیں گے, وہ 4,200 مختلف آئٹمز جو ہیں وہ آپ فری آف ٹیکس منگوا سکتے ہیں. پہلے ان پہ ٹیکسز تھے. ٹھیک ہے. اب وہ جو امریکی چیزیں پاکستان میں آئیں گی اس کا کیا ہوگا؟ اچھا, ایک امریکہ کا ہمیں بڑا فائدہ تھا کہ امریکہ وہ ملک تھا جہاں پر ہماری سب سے زیادہ منافع بخش ایکسپورٹس تھیں. یعنی کہ امریکہ کو ہم ایکسپورٹ زیادہ کرتے تھے, امپورٹس کم کرتے تھے. $8 بلین کا ہمارا سالانہ ٹریڈ والیوم تھا. ہم لوگ $6 بلین کی ان کو ایکسپورٹس کرتے تھے, $2 بلین کی ہم لوگ امپورٹس کر لیا کرتے تھے. ہمیں کچھ $4 بلین کا فائدہ ہوتا تھا, ہم سرپلس میں تھے. ویسے ہماری جو زیادہ تر جو ٹریڈ ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے, لیکن چائنا کا مسئلہ یہ ہے کہ چائنا چیزیں ہم سے کم لیتا ہے, ہمیں بیچتا زیادہ ہے. اب پچھلے سال چائنا نے ہمیں تقریباً کوئی $16-17 بلین کی چیزیں بیچی ہیں اور ہم سے خریدی $2.5 بلین کی ہیں. ٹھیک. تو ہم تو چائنا کے ساتھ ٹریڈ میں $15 بلین کے نقصان میں جا رہے تھے. وہاں امریکہ کے ساتھ ہم $4 بلین کے منافع میں تھے. تو اگر ہم امریکی چیزوں کے اوپر ٹیکس ختم کر چکے ہیں تو اب دھڑا دھڑ امریکی چیزیں پاکستان آئیں گی. تو اس ٹریڈ کا بھی کیا فائدہ ہوگا جہاں پر آپ کے ایکسپورٹس اور امپورٹس ایک برابر ہو جائیں. بالکل ٹھیک ہے. تو ہم اس عجیب سی گو کیفیت میں پھنسے ہوئے ہیں کہ ہم نے آگے کرنا کیا ہے. اچھا, ہم نے روس کے ساتھ بھی پچھلی جو گورنمنٹ تھی بڑی باتیں سنی کہ جی ان سے تیل کا معاہدہ ہو رہا ہے اور ہمیں تیل بھی سستا پڑ جائے گا اور بڑی اچھی ڈیل ہو رہی ہے. ہم نے روس سے کیوں نہیں تیل لیا؟ اچھا, روسی تیل نا تھوڑا بھاری تیل تصور ہوتا ہے. اچھا, اسے ایز سچ ریفائن کرنے کی وہ کیپیسٹی پاکستان میں نہیں ہے جو باقی تیلوں کی ہے. ہماری ریفائنریز اس تیل کے لیے بنی نہیں ہوئی بیسیکلی. ٹھیک ہے. کروڈ آئل کی مختلف قسمیں ہوتی ہیں نا, تو ہمارے ہاں جب روسی تیل کو ریفائن کیا گیا تو اس سے فرنس آئل زیادہ بنا جو ہمارے کسی کام کا نہیں ہے, پیٹرول اور ڈیزل کم بنا, تو وہ ہمیں نقصان دے رہا تھا. اس وجہ سے ہم نے روس سے تیل امپورٹ نہیں کیا. انڈیا نے اس لیے کر لیا کہ انڈیا کی ریفائنریز اچھی کوالٹی کی ہیں, ہم سے ایڈوانس ریفائنریز ہیں, وہ اس فیول کو بھی ریفائن کر سکتے ہیں. اف آئی ایم ناٹ مسٹیکن تو یہ فرنس آئل سے بجلی نہیں بناتے؟ وہ بہت مہنگی بنتی ہے, پہلے بناتے تھے. ٹھیک ہے. 2021-22 کے بعد ہم لوگوں نے فرنس آئل سے بجلی نہ ہونے کے برابر بنائی ہے. ٹھیک ہے. پچھلے سال میں ہم لوگوں نے صرف 0.4% بجلی بنائی ہے اپنی ٹوٹل بجلی کا فرنس آئل سے. کیوں؟ فرنس آئل کے پاور پلانٹس پرانے ہیں, دوسرا اس سے بجلی بہت مہنگی بنتی ہے, تیسرا پولوشن کا فیکٹر بھی ہے. اب تک حکومت نے پرانے جو سرکاری فرنس آئل کے پلانٹ تھے سارے بیچ دیے. آپ کہہ رہی ہیں ماحول دوست نہیں ہے. ہاں جی, یہ سارے بیچ دیے ہیں.
تو اب فرنس آئل پاکستان میں ایسا یوز اتنا نہیں ہوتا. عبد الرحمان صاحب, جب ہماری ڈیل ہو جاتی ہے تو اس میں یقیناً بین الاقوامی کمپنیاں بھی آئیں گی, انٹرنیشنل کمپنیز آئیں گی, وہ آپ کے ساتھ کوآرڈینیشن کے ساتھ کام کریں گی. لیکن ہم نے دیکھا ہے کہ بہت ساری انٹرنیشنل کمپنیز ایگزٹ کر گئی ہیں. ہم ان کو کیا دکھائیں گے؟ آ جائیں, بیٹھیں, بات کریں, کام کریں. وہ ایگزٹ اسی لیے کر گئی کہ ملک کے حالات نہیں تھے. ہم نے انہیں کوئی لائن لینتھ ڈائریکشن نہیں دی, اس وجہ سے ملک چھوڑ گئی تھی. ٹھیک ہے, اگر آپ اپنی لائن لینتھ ڈائریکشن ٹھیک کر لیتے ہیں, اچھی پالیسیز دے دیتے ہیں, انوائرمنٹ اچھا دے دیتے ہیں, پھر ان کے لیے ایک سب سے اہم چیز ہوتی ہے کہ ڈسپیوٹ ریزولوشن کہاں ہوگا. کہ آپ کے درمیان کوئی تنازع ہوا ہے تو آپ کس عدالت میں جا کے اس ڈسپیوٹ کو چیلنج کریں گے. بالکل ٹھیک. آیا وہ بھی کوئی نیوٹرل پلیٹ فارم ہوگا کہ نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. تو اگر وہ ان لوگوں کو شورٹی ملے گی تو وہ ملک میں آئیں گے نا. جس ملک میں ڈسپیوٹ ریزولوشن کا کوئی بندوبست نہ ہو, اس کے پھر کمپنی انویسٹ بھی نہیں کرتی. ان کو پتا ہوتا ہے نہیں تنازعہ تو ہر دوسرے دن ہمارا کسی نہ کسی سرکاری محکمے سے رہے گا, تو ہم کہاں کہاں رشوتیں بھرتے رہیں گے. تو یہ چیزیں آپ کو دیکھنی چاہیے. اچھا, ایک لائن بڑی اچھی بولی ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ پورے ہمارے اینکرز برادری اور پروگرام سارے اسی پہ چلے کہ ایک وقت ایسا بھی آئے گا کہ پاکستان انڈیا کو تیل دے گا. یہ اس نے تنزن کہا تھا, تو وہ ہمارے لوگ سیریس لے گئے. فیکچوئل مجھے بتائیں, فیکچولی آپ کو چیز نہیں لگتی کہ اگر ذخائر نکل بھی آتے ہیں, معاملات ویسے ہیں جیسا کہا جا رہا ہے, تو پھر بھی ہمیں ہو بھی سکتا ہے. اچھا, یہ نہیں کہ پاسبل نہیں ہے, لیکن ہم سے بہتر پرفارمنس اس وقت انڈیا کی ہے. یعنی ہمارا جو صحرائے تھر ہے وہ دوسری طرف راجستھان کا صحرا کہلاتا ہے نا, راجستھان کا پورا ایریا ہے. وہاں سے وہ لوگ جتنی ایک دن میں پروڈکشن لے رہے ہیں اس صحرا سے, اتنی ہم پورے پاکستان سے نہیں لے رہے. ٹھیک ہے. انہوں نے اپنے صحراؤں کے اندر ڈرلنگ کر کے وہاں سے تیل نکالا, اور پاکستانی بارڈر سے صرف چند کلومیٹر دور, یعنی پاکستانی بارڈر سے 15 کلومیٹر دور انہوں نے ویل کھودا, وہاں سے تیل نکل رہا ہے. پاکستانی بارڈر سے 25 کلومیٹر دور. تو اگر پاکستانی بارڈر کے اتنے قریب ادھر ویل سے تیل نکل رہا ہے تو ہماری طرف کیوں نہیں نکل رہا؟ ہم نے کوشش نہیں کی, یا ہم لوگوں نے جن کمپنیوں کو ٹھیکے دیے وہ ٹھیکے لے کے بیٹھی رہیں, انہوں نے وہاں پر ایکسپلوریشن نہیں کی. حالانکہ سندھ کے اندر تو لا اینڈ آرڈر کا اتنا سچویشن کا مسئلہ تو نہیں ہے, آپ بلوچستان کو ڈسکس کر سکتے ہیں. تو ہم نے ایک بہت بڑا ظلم یہ کیا کہ ہمارا جو اسپیشلی تھر کا ریگستان ہے اس کے اندر ہم نے کام نہیں کیا. وہاں پر بہت بڑا پوٹینشیل ہے آئل اور گیس کا. اف دیر از اے ول دیر از اے وے. آپ یہ بات. اچھا, ایک بات مجھے یہ بھی بتائیے گا کہ بجلی کا شارٹ فال پاکستان میں, پاکستان کو ہر گرمیوں میں بلکہ ہر موسم میں شارٹ فال کی کمی رہتی ہے. بجلی میں اس وقت تک ہم کہاں پہنچے ہیں؟ کتنے میگا واٹ ہمارے پاس بجلی موجود ہے اور پاکستان کی کھپت کتنی ہے؟ کچھ تھوڑا سا ہمیں بتائیں رفلی. بجلی ہمارے پاس ضرورت سے 2 گنا زیادہ ہے. ضرورت سے 2 گنا زیادہ؟ جی ہاں. اب میں آپ کو مثال دیتا ہوں. پاکستان میں اس وقت جو پاور پلانٹس لگے ہوئے ہیں وہ 46,600 میگا واٹ کے ہیں. ٹھیک ہے. اور جب پیک گرمیاں ہوتی ہیں نا, جون کا مہینہ ہوتا ہے, ابھی بارشیں شروع نہیں ہوتی جی, تو ہماری میکسیمم جو نیشنل گرڈ پہ ڈیمانڈ آتی ہے 30,000 میگا واٹ. 30,000 کنزمپشن ہماری ڈیمانڈ میکسیمم ہوتی ہے. اچھا. ہمارا مسئلہ یہ کہ ہماری ٹرانسمیشن لائن وہ 30,000 کا لوڈ ہی نہیں اٹھا سکتی. اوہو. ہمارے ٹرانسفارمرز, ہمارے گرڈ اسٹیشنز اس کیلیبر کے نہیں ہے کہ وہ 30,000 کا لوڈ اٹھا دیں. جب ہم اس پہ ایکسٹرا لوڈ ڈالتے ہیں وہ ٹرپ کر جاتے ہیں, کہیں جل جاتے ہیں, کہیں بند ہو جاتے ہیں. ہماری میکسیمم جو ٹرانسمیشن کی لوڈ کیپیسٹی ہے وہ کچھ 26-27,000 میگا واٹ ہے. لیکن عبد الرحمان بھائی, بات مجھے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ ایک چیز کو ٹھیک کیا جا سکتا ہے, اس پہ اتنے پیسے نہیں لگ رہے ہیں. ٹرانسمیشن لائنز ہیں یا ٹرانسفارمرز ہیں جو آپ کہہ رہے ہیں, اس کو تو کیا جا سکتا ہے نا آہستہ 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 آہستہ. تو یہ تو گراؤنڈ ریئلٹی میں یہ چیز نظر ہی نہیں آ رہی کس طرف توجہ دی جا رہی ہے. میگا واٹ تو چلے بڑھ گئے ہیں, اور وہ اخبارات میں بھی اپنے پریس کانفرنسز میں بھی گورنمنٹ کہتی ہے دیکھیں جتنے میگا واٹ کی کنزمپشن ہوئی. تو یہ چیزیں کس نے ٹھیک کرنی ہے, آپ اور میں کریں گے؟ پھر میرا خیال ہمیں کرنی پڑیں گی, کیونکہ جنہوں نے کرنی تھی نا ان کے نزدیک پاور پلانٹ لگانا اہم تھا. کیوں؟ پاور پلانٹ پہ ووٹ مل جاتا ہے, دکھانے والی چیز ہوتی ہے. یہ جو تار بچھی ہوتی ہے نا, یہ جو گرڈ اسٹیشن لگا ہوتا ہے, اس پہ ووٹ وہ سمجھتے ملتا نہیں. حالانکہ آپس کی سوچنے کی بات ہے کہ آپ نے بجلی کو کس طرح ہوا کے ذریعے تو ٹرانسمٹ نہیں کرنا نا. بالکل ٹھیک ہے. آپ کسی تار کے ذریعے کریں گے. جی ہاں. تو اگر وہ نیٹ ورک ہی موجود نہیں ہوگا تو آپ کیا کریں گے؟ اب ہمارے پاس ضرورت سے زیادہ پاور پلانٹس موجود ہیں, لیکن ہم لوگ ان سے بجلی بنا کر بھی عوام تک نہیں پہنچا سکتے کہ ٹرانسمیشن لائن اتنا لوڈ نہیں اٹھا سکتی. سمجھ لیجئے کہ ایک جگہ پر آپ کو 4 لین کی روڈ کی ضرورت تھی, آپ کے پاس 2 لین کی روڈ ہے. اب اس کے اوپر تو ہر وقت کنجیشن رہے گی. تو یہ جو ٹرانسمیشن کی کنجیشن ہے نا, یہ بھی ہمیں نقصان پہنچا رہی ہے. اس کے فگرز بھی آئے ہیں کہ 2023-24 میں ہمیں 60 ارب روپے کا نقصان صرف اس لیے ہوا
کہ ہمارے ٹرانسمیشن نیٹ ورک پر برڈن زیادہ تھا. اور دوسری طرف جائیں تو بجلی چوری. ہاں وہ بہت بڑا مسئلہ ہے. بہت سارے ایریاز ہیں جو بل ہی نہیں کبھی دی, ان کو پتہ ہی نہیں کہ بل کیا ہوتا ہے. وہ سمجھتے ہیں ہمارا استحقاق ہے مفت بجلی استعمال کرنا. وہ کہہ رہے ہیں جی ہم اس ملک کے باشندے ہیں تو یہ ہمارا استحقاق ہے کہ بالکل ٹھیک ہے. یہ سب کام تب ہوتے ہیں جب ملک میں اسٹیبلٹی ہو, اپنی فکر نہ ہو حکومت کو, اس کو بولو کہ میں 1 2 3 4 یہ اہم کام کرنے ڈیلیور کرنا. جی ایگزیکٹلی. آپ کو مستقبل قریب میں کوئی خوشخبریاں نظر آ رہی ہیں؟ کوئی 1-2 خوشخبریاں دے دیں پھر آپ, اگر آپ کو نظر آ رہی ہیں ڈیولپمنٹ میں یا اس میں بجلی میں تیل ذخائر میں. تو آپ نے بات کر لی ہے. خوشخبری میں سمجھتا ہوں اس دن پاکستان میں ہے کہ جس دن ہمارے سیاستدان مل کے بیٹھیں گے اور کوئی رول آف گیم طے کریں گے. اس کے علاوہ کوئی بھی آ جائے, ان حالات میں آپ عمران خان کو لا کے وزیر اعظم بنائیں گے نا تو وہ بھی ناکام ہو جائیں گے. آپ جو ہے نا MBS کو سعودیہ سے اٹھا کے لے آئے نا یہاں پر, وہ بھی ناکام ہو جائے گا. آپ جو شیخ محمد ہے, بات کر رہا ہوں میں UAE والا, اس کو لائیں گے وہ بھی ناکام ہو جائے گا ان حالات میں. یہ ایسا سیس پول بنا ہوا ہے, مارا ماری کا عالم ہے. دیکھیے 25 کروڑ کا ملک ہے, 25 کروڑ کے ملک میں ہر بندے کا ایک مسئلہ بھی ہو تو 25 کروڑ مسائل ہیں. بالکل ٹھیک ہے. ٹھیک ہے, کیا اعلیٰ بات کی آپ. تو آپ نے اس مسئلے کو ہر بندے کے لیول پہ جا کے علیحدہ ٹیکل کرنا ہے. ایک انڈسٹری کا اگر بجلی کا مسئلہ ہے, دوسرے کی گیس کا مسئلہ ہے, تیسرے کے سیوریج کا مسئلہ ہے, چوتھے کے لیے روڈ کا مسئلہ ہے, پانچویں کے لیے سیکورٹی کا مسئلہ ہے, چھٹے کے لیے سرکاری اداروں کے تنگ کرنا کا مسئلہ ہے. ایک مراعات اگر ایک فیکٹری کے لیے کارآمد ہے, وہ یہ مراعات آپ دوسری فیکٹری کو دیں گے اس کے کسی کام کی نہیں ہے. آپ کہتے ہیں امپورٹ بند کر دیں. مثال کے طور پہ ہمارے ملک میں بہت ساری فیکٹریاں ایسی ہیں جو چالی امپورٹ پہ رہی ہیں جی. مثال کے طور پہ کاغذ سے جو چیزیں بنتی ہیں, گتے سے چیزیں بنتی ہیں, یہ آپ کی تقریباً 70% چیزیں امپورٹ ہوتی ہیں. آپ را مٹیریل امپورٹ کرتے ہیں, یہاں پر ان سے مختلف پروڈکٹس بناتے ہیں, بیچتے ہیں, ایکسپورٹ کرتے ہیں. اب اگر آپ امپورٹ پہ بین لگائیں گے ٹوٹل, تو آپ کا جو کاغذ ہے وہ بند ہو جائے گا. آپ جو انک استعمال کرتے ہیں پرنٹنگ میں وہ بند ہو جائے گی, اور اس مشینری کے لیے جو آپ اسپیئر پارٹ منگواتے ہیں وہ بند ہو جائے گا. تو کیا کریں گے؟ میں آپ کو صرف ایک انڈسٹری کی بات کر رہا ہوں. تو یہ کام ہر سیکٹر کے ساتھ بیٹھ کر طے کرنے والا ہے. اسٹیل کے مسائل اور ہیں, پلاسٹک کے مسائل وہ نہیں ہیں. بالکل ٹھیک. فریجوں بنانے جو فریجیں بنانے والی کمپنی ہیں ان کے مسائل اور ہیں, AC بنانے والوں کے مسائل اور ہیں, TV بنانے والوں کے مسائل اور ہیں. اسی طرح مزدور کا مسئلہ اور ہے, نان بھائی کا مسئلہ اور ہے, مستری کے مسائل اور ہیں, پلمبر کے اور ہیں, الیکٹریشین کے اور ہیں. کیسی بات ہے, پاکستان میں ضرورت سے زیادہ ڈاکٹرز ہو چکے ہیں. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. یعنی کہ اس ملک میں اب ڈاکٹرز بیچارے بے روزگار پھر رہے ہیں. اس ملک کے اندر 1.5 لاکھ سے زیادہ انجینئرز بے روزگار ہیں. وہ انجینئر جنہوں نے باقاعدہ BSc کی ہوئی ہے. میں ایسوسیٹ انجینئرز کی بات نہیں کر رہا. جی جی. آپ کے پاس فارماسسٹ بے روزگار ہیں, آپ کے پاس نرسز بے روزگار ہیں. تو ان حالات کے اندر آپ کو بیٹھ کے ہی خوشخبری کا راستہ کھولنا ہوگا, ورنہ لڑائی جھگڑے میں آپ ٹائم ضرور پاس کر سکتے ہیں. آپ نے 1.25 سال پاس کر لیا, آپ 2-3 سال پورا ٹائم بھی کر جائیں گے, لیکن ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے آپ نے ملک کو کیا دیا اور خود کیا اچیومنٹ کی, یہ سب سے بڑا بلین ڈالر کویسچن. عبدالرحمان صاحب بہت بہت شکریہ, آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں آئے اور آپ نے ریسرچ کے ساتھ بتایا ہے کہ ہمیں کیا کیا مسائل ہیں, کس طرح سے ان کو حل کیا جا سکتا ہے اور کس طرح سے آگے بڑھا جا سکتا ہے. کوئی آخری پیغام دیکھنے والوں کے لیے جو آپ دینا چاہیں؟ جی میں سب کو یہ کہوں گا کہ اپنی زندگی میں کوشش کیا کریں کہ مثبت پہلوؤں کو ٹارگٹ کریں. ہر مسئلے کے اندر اس میں سے کوئی پازیٹیوٹی ضرور نکلتی ہے. میں کہتا ہوں کہ اگر آپ باہر جا رہے ہیں اور آپ دیکھتے ہیں کہ ایک جگہ کچرا پڑا ہوا ہے, یہ بری بات ہے, نہیں ہونا چاہیے. لیکن اس کو اس اینگل سے اگر دیکھا جائے حکومتی سطح پر بھی, ہم بھی, کہ اگر ہم محلے والے فیصلہ کر لیں کہ اس جگہ پہ کچرا نہیں پھینکا جائے گا تو وہاں پر کچرا نہیں ہوگا. بہت اعلیٰ بات. اور اگر حکومتی سطح پر ہم پریشرائز کریں تو وہ مسئلہ بھی حل ہو سکتا ہے. اور پھر حکومت اس کچرے سے کھاد بنا سکتی ہے, گیس بنا سکتی ہے, بجلی بنا سکتی ہے, اس سے بہت ساری آئٹمز ریسائیکل ہو کے دوبارہ استعمال ہو سکتی ہے. ابھی حیدرآباد کے اندر ایک ایسا پلانٹ لگا ہے جہاں پر آپ جو پولیتھین بیگ ہوتے ہیں نا, جو ہم ضائع کر کے پھینک دیتے ہیں, ان پولیتھین بیگ سے گٹروں کے ڈھکن بنائے جا رہے ہیں. وہ پولیتھین بیگ جو اس وقت ہمارے لیے درد سر ہے, پولوشن کا بہت بڑا ذریعہ ہے, وہ گٹروں کے ڈھکن بنا رہا ہے. نہ اسے کسی چرسی نے چوری کرنا ہے, نہ اسے کسی چور نے چور کر کے بیچ سکنا ہے. تو ہر پرابلم میں اپرچونٹی بھی ہے.
آپ اس کو ڈھونڈیں گے تو آپ کی زندگی آسان ہو سر جائے گی. بہت بہت شکریہ آپ آج کے پوڈ کاسٹ میں، اور آپ نے بتایا آخری بات بڑے اچھے نوٹ کے اوپر آپ نے بات کو مکمل کیا کہ مثبت سوچیں. جب آپ مثبت سوچتے ہیں تو ہر چیز میں آپ کو ایک راستہ نظر آتا ہے، اور وہ راستہ یقیناً آپ کو منزل کی جانب لے جاتا ہے. اس کے ساتھ ہی آج کے پوڈ کاسٹ کا وقت اپنے اختتام کو پہنچتا ہے. اپنے میزبان کامران ارشد کو دیجیے اجازت. اللہ نگہبان.